ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں حسن بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہیر نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، کہا مجھے مصعب بن سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کئی آیات نازل ہوئیں، کہا ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین یعنی اسلام سے کفر کریں، اور نہ ہی کچھ کھائیں گے اور نہ پیئیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑ دینے کا حکم دیتی ہوں۔ کہا وہ 3 دن اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئیں، تو ان کا ایک بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا اور انہیں پانی پلایا۔ ہوش میں آ کر انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس بات کو تم درست ہی نہیں جانتے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ کہا اور دوسری آیت اس طرح اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی، اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے وہ اٹھا لی اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے حصے کے علاوہ یہ تلوار مزید مجھے دے دیں، میری حالت کا تو آپ کو علم ہے ہی۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھائی ہے۔ میں چلا گیا، جب میں نے اسے مقبوضہ غنائم میں واپس پھینکنا چاہا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ واپس کیوں کر رہے ہو، تو میں آپ کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے کہا یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ نے میرے لیے اپنی آواز کو سخت کیا اور فرمایا جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ کہا اس پر اللہ عز و جل نے یہ نازل فرمایا یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہا ایک موقع نزول وحی کا یہ تھا کہ میں بیمار ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا سارا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا آپ نے انکار فرما دیا۔ میں نے کہا تو آدھا، آپ اس پر بھی نہ مانے۔ میں نے کہا تو پھر تیسرا حصہ، اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہو گئی۔ کہا اور ایک اور موقع بھی آیا، میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب حرام کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ کہا میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس پہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سر ان کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشت تھی، میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب پی، پھر ان کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آ گیا، میں نے شراب کی مستی میں کہہ دیا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے اونٹ کا ایک جبڑا پکڑا، اس سے مجھے ضرب لگائی اور میری ناک زخمی کر دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ ساری بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ان کی مراد اپنے آپ سے تھی شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے شیطان کے گندے کام ہے۔ یحییٰ بن حسان نے کہا ہمیں سلیمان بن بلال نے شریک بن ابی نامر سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی، کہا مجھے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر باہر نکلے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا کہ باہر اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا جاتا تھا۔ چلتے چلتے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عریض پر باغ میں گئے ہیں۔ میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا جو کھجور کی ڈالیوں کا بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کر چکے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریض کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہیں اور دونوں پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دی ہیں۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر لوٹ کر دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان چوکیدار رہوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے کو دھکیلا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو،
پھر میں گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ میں آیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اندر داخل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ بس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف اسی منڈیر پر دونوں پاؤں لٹکا کر پنڈلیاں کھول کر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے بیٹھ گئے۔ میں لوٹ آیا اور پھر بیٹھ گیا، اور میں اپنے بھائی یعنی عامر رضی اللہ عنہ کو گھر میں وضو کرتے چھوڑ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو فلاں یعنی میرے بھائی کی بھلائی منظور ہے تو اس کو یہاں لے آئے گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ ہلانے لگا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور کہا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ پس میں کیا اور کہا کہ اندر داخل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پس وہ بھی داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف اسی منڈیر پر بیٹھ گئے اور دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ پھر میں لوٹ آیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ کو فلاں آدمی یعنی عامر رضی اللہ عنہ کی بھلائی منظور ہے تو اس کو بھی لے آئے گا۔ اتنے میں ایک اور آدمی نے دروازہ ہلایا۔ میں نے کہا کہ کون؟ جواب دیا کہ عثمان بن عفان۔ میں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو، مگر وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ میں آیا اور ان سے کہا کہ داخل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے مگر ایک بلا کے ساتھ جو تم پر آئے گی۔ بس وہ بھی داخل ہوئے اور دیکھا کہ منڈیر کا ایک حصہ بھر گیا ہے۔ بس وہ دوسرے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک نے کہا کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح ہوں گی، یعنی ویسا ہی ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں جگہ نہ ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بقیع میں دفن ہوئے۔